ڈاکٹر خدیجہ عمر صاحبہ ASP سرکل غازی، جناب منیر خان صاحب SHO غازی، اور آئے ہوئے تمام معزز مہمانان گرامی کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میڈم کا اور منیر خان صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سخت موسم میں، اتنی گرمی میں اور اتنے دشوار گزار راستوں سے ہو کے وہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ میں پورے علاقے کی طرف سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ آپ لوگ جو ہیں، مجھے پتہ چلا بہت سارے لوگ روزے میں بھی ہیں، اور آپ لوگ پیدل چل کے بہت دور دور جگہوں سے آئے ہیں صرف اور صرف یہ کھلی کچہری کے لیے، تو اس چیز کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں۔ سیکنڈلی جو ہے نا، ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ساری آپ کے مسئلے مسائل ڈسکس کر لیں اور ہم ان کے اوپر جو کام کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ آپ لوگ جو ہیں، مجھے پتہ چلا بہت سارے لوگ روزے میں بھی ہیں، اور آپ لوگ پیدل چل کے بہت دور دور جگہوں سے آئے ہیں صرف اور صرف یہ کھلی کچہری کے لیے، تو اس چیز کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں۔ سیکنڈلی جو ہے نا، ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ساری آپ کے مسئلے مسائل ڈسکس کر لیں اور ہم ان کے اوپر جو کام کر سکتے ہیں وہ کوشش کریں۔ پہلی بات آپ نے کی ہے کہ لوگ جو ہے جھوٹی شکایات لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ بندہ جو ہے شکایات کس چیز کے بارے میں، آئس اور اس کے بارے میں، منشیات کے بارے میں لگا دیتے ہیں۔ اب اور آپ چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ جھوٹی شکایت لگا رہا ہے ہم اس کو آپ کے سامنے کر دیں۔ جو پولیس کا ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، اس میں کبھی بھی جو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے نا، اس کو ایکسپوز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو ہم اپنا کام نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو جھوٹی شکایت لگا دے اور ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ تو اس کا طریقہ ہوتا ہے کمپلینٹ ویریفیکیشن۔ تو SHO صاحب سے میں کہوں گی کہ آئندہ سے آپ کو کوئی بھی جب کمپلینٹ ملتی ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کسی نے کہا کہ یہ بندہ چرچ مطلب استعمال کر رہا ہے یا بیچ رہا ہے تو فوراً سے ریڈ کر دیں۔ اس کے اوپر پہلے ویریفائی کریں۔ ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ہم مختلف لوگوں سے انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ریڈ کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات VC صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بندہ معصوم ہے، وہ آپ لوگوں کے پاس ایک ڈفرینٹ طریقے سے آتا ہے، پولیس کے پاس اس کی ایک ڈفرینٹ طریقے سے کمپلینٹ ہوتی ہے، تو اس چیز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہاں ویریفیکیشن کر کے پھر جانا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے نا، آپ جو مفرور جس کو کہتے ہیں POs، اس کے معاملے میں بھی جو SHO صاحب نے کوئی بھی جو ایکشن لیا ہے وہ اپنے طور پہ نہیں لیا۔ ان کے اوپر سے کافی سختی ہے کہ یہ جو مفرور ہیں یہ کیوں مفرور ہیں اور آپ نے ابھی تک ان کے اوپر کوئی کام کیوں نہیں کیا۔ ایون ان کو میری طرف سے بہت پریشر تھا، DP آفس سے پریشر تھا، ایون IG آفس سے بھی جو ہے نا آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اتنے اشتہاری ہیں، آپ نے ابھی تک کیوں نہیں پکڑے۔ اس پہ پھر ہمارا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے ویریفائی کرنے کا، جو پیچھے سے انفارمیشن لے کے بتا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں وہاں پہ غازی میں بیٹھی ہوئی تو مجھے انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے یہ والا مفرور اس گھر میں اس جگہ سے بیٹھا ہوا ہے، اور پراپر انفارمیشن ہوتی ہے، اس کے بعد یہ جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پہاڑی ایریا، ٹھیک ہے، وہ بندہ ادھر سے آتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے۔ ایک تو یہ بیچارہ اتنی محنت کر کے 4 گھنٹے پہاڑوں پہ چڑھ کے اس بندے کو پکڑنے جا رہا ہے، اور اصل میں اشتہاری کو پکڑنا آپ کے لیے بھلے کی بات ہے، although وہ آپ کے گاؤں سے بلونگ کرتا ہے، لیکن اس کو پکڑیں گے تو آپ کے یہاں پہ جرم کی کمی ہوگی۔ تو 216 کا پرچہ اس نے میرے ساتھ ڈسکس وہی بات کی ہے کہ میڈم 216 کا پرچہ میں نے نہیں کیا کہ کوئی بندہ ریکور نہیں ہو سکا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انفارمیشن ہمیں کمپلیٹلی کنفرم تھی، ہم نے 2-3 جگہ سے پتہ کیا تھا، انفارمیشن مجھے بھی ملی ہوئی تھی، اس کے بعد یہ گیا ہے۔ تو میں پہلے بھی ڈسکس کر رہی تھی اپنے SHO کے ساتھ کہ یہاں پہ وہی بات ہے، آپ جو کہہ رہے تھے کہ ریڈز کرتے ہیں تو ہماری خواتین کا پردہ خراب ہوتا ہے، تو میں ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ اس علاقے کی لیڈی کانسٹیبل کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا میڈم یہ لوگ تو اپنی خواتین کو باہر بھی نہیں نکلنے دیتے، تو لیڈی کانسٹیبل تو بہت دور کی بات ہے، لیکن دیکھیں لیڈی کانسٹیبل ہو کے بھی تو وہ پردہ کر سکتی ہے، پردہ کر سے چادر لے کے پردہ کر کے بھی تو وہ پولیس کا کام کر سکتی ہے۔ آپ کی عورتوں کے علاج کے لیے آپ کو خواتین ڈاکٹر چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کی عورتوں کے علاج کے لیے آپ کو خواتین نرسیں چاہیے، تو اسی طرح آپ کو اپنے جو ہے نا ریڈز اور اس طرح کے مسئلے مسائل آتے ہیں تو آپ کو خواتین پولیس والیاں بھی چاہیے۔ تو مطلب میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کے، اپنے ایریا کے پڑھے لکھے عزت دار لوگ ہیں، جو اوپینین آپ لوگ جنریٹ کریں گے نا، ارد گرد کے سارے لوگ جو ہے نا اس کو مانیں گے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، ان کو پولیس میں بھی لے کے آئیں، وہ آپ کے پردے کو برقرار رکھنے کے لیے، وہ پردہ خراب کرنے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ میری مطلب آپ نے ایک پردے کی بات کی ہے تو میری اس سے بات نکل آئی ہے کہ یہ پہلے بھی ڈسکس کر رہی تھی کہ اب جو لڑکی کا پردہ اس لڑکی کا پردہ خراب زیادہ ہوگا جو سری کوٹ کی رہنے والی ہے یا ہری پور کی رہنے والی ہے اور وہ لیڈی کانسٹیبل یہاں پہ ریڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں آئے گی، تو کیوں نہ ایک یا دو لڑکیاں اس علاقے کی ہوں. تو جب بھرتیاں ہوں گی تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کی جو پڑھی لکھی بچیاں ہیں آپ ان کو ضرور جو ہے نا پولیس میں لے کے آئیں، اور آپ یقین کیجئے بہت عزت والا پروفیشن ہے. آپ ہوتے ہیں نا جنہوں نے بڑی محنت کر کے اپنی بیٹیوں کو میٹرک FA کرایا ہوگا، اور آپ لوگوں میں سے کوئی ہوں گے. مجھے یقین ہے کہ اس علاقے میں بہت ساری بچیاں ہوں گی جنہوں نے پھر بھی تعلیم حاصل کی ہوگی، جنہوں نے پرائیویٹ میٹرک FA کیا ہوگا. تو میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان کو پولیس میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے، آپ کی عورتوں کا برتاؤ بچانے کے لیے وہ بچیاں ہوں گی. آپ ریسپیکٹیبل لوگوں کے ساتھ نا ایک وہ اپنے طور پر ریکویسٹ ہے. دوسری بات ہوئی جو ہے نا ٹرانسپورٹ کے کرائے کی. ٹھیک ہے، تو اب مجھے یہاں کا اندازہ نہیں ہے، مجھے یہ پتا کہ غازی میں AC صاحبہ نے ایک سسٹم دیا تھا ٹرانسپورٹ کی جو ہے نا وہ کتنے کرائے ہونے چاہیے، انہوں نے ایک پوری لسٹ ڈیوائز کر کے دی تھی. ان کے ساتھ میری اس دن بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے RTA کو فارورڈ کیا ہے، تو ہمارے چونکہ سوابی ڈسٹرکٹ ساتھ ملاقہ ہے، تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کتنے کرایہ لیتے ہو اینڈ تک جہاں سے ہمارا وجود اسٹارٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی 200. پھر آگے جہاں پہ ایک اسٹاف پہ ہم نے 10 روپے بڑھایا، اس سے نیچے ہو نہیں سکتا تھا. 8-9 کا تو حساب نہیں ہے. پھر ان کی مشاورت سے اور یہ اور ٹرانسپورٹ کے جو صدر بھی تھے اور گاڑی والے بھی تھے، یہاں پہ 200-250 بندے جمع ہو گئے. تو پھر ہم نے آپس میں مشورہ کر کے فیس بنا لیا. لیکن میں AC صاحبہ کے ساتھ ڈسکس کر کے نا تو جو گورنمنٹ کی طرف سے کرایہ نامہ بنایا ہوا ہے نا وہ بھی SHO کے ساتھ شیئر کر دوں گی. اگر آپ اس کے اوپر زیادہ سمجھتے ہیں کہ ایگری کرتے ہیں تو وہ رکھ لیں، ورنہ اگر آپ لوگوں کا اپنا ایک ایسا ہے جس میں سارے لوگ آپس میں خوش ہیں تو ٹھیک ہے. بات یہ کہ میڈم جس نے ملک صاحب نے نہیں کہا ہے کہ ہم نے سارے جتنے ٹرانسپورٹر ہیں نا ان کی اور SHO کی ان کی مشاورت سے ہوا ہے. ایکچولی کرایہ نامہ جاری کیا ہے، وہ ہم ڈسکس کر لیں گے. تو مفرور جس کو کہتے ہیں POs، اس کے معاملے میں بھی جو SHO صاحب نے کوئی بھی جو ایکشن لیا ہے وہ اپنے طور پہ نہیں لیا. ان کے اوپر سے کافی سختی ہے کہ یہ جو مفرور ہیں یہ کیوں مفرور ہیں اور آپ نے ابھی تک ان کے اوپر کوئی کام کیوں نہیں کیا. ایون ان کو میری طرف سے بہت پریشر تھا، DPO آفس سے پریشر تھا، ایون IG آفس سے بھی جو ہے نا آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اتنے اشتہاری ہیں آپ نے ابھی تک کیوں نہیں پکڑے. اس پہ پھر ہمارا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے ویریفائی کرنے کا جو پیچھے سے انفارمیشن لے کے بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں وہاں پہ غازی میں بیٹھی ہوئی تو مجھے انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے یہ والا مفرور اس گھر میں اس جگہ سے بیٹھا ہوا ہے اور پراپر انفارمیشن ہوتی ہے، اس کے بعد یہ جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ پہاڑی ایریا، ٹھیک ہے، وہ بندہ ادھر سے آتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے. ایک تو یہ بیچارہ اتنی محنت کر کے 4 گھنٹے پہاڑوں پہ چڑھ کے اس بندے کو پکڑنے جا رہا ہے، اور اصل میں اشتہاری کو پکڑنا آپ کے لیے بھلے کی بات ہے. آلدو وہ آپ کے گاؤں سے بلونگ کرتا ہے، لیکن اس کو پکڑیں گے تو آپ کے یہاں پہ جرم کی کمی ہوگی. تو 216 کا پرچہ اس نے میرے ساتھ ڈسکس وہی بات کی ہے کہ میڈم 216 کا پرچہ میں نے نہیں کیا کہ کوئی بندہ ریکور نہیں ہو سکا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ انفارمیشن ہمیں کمپلیٹلی کنفرم تھی، ہم نے 2-3 جگہ سے پتا کیا تھا، انفارمیشن مجھے بھی ملی ہوئی تھی، اس کے بعد یہ گیا. تو آپ کی جو تیسری بات آپ نے کی ہے ٹرانسپورٹ کے کرائے کی، ٹھیک ہے، تو اب مجھے یہاں کا اندازہ نہیں ہے، مجھے یہ پتا کہ غازی میں AC صاحبہ نے ایک سسٹم دیا تھا ٹرانسپورٹ کی جو ہے نا وہ کتنے کرائے ہونے چاہیے، انہوں نے ایک پوری لسٹ ڈیوائز کر کے دی تھی. گورنمنٹ کی طرف سے کرایوں کی ایک کرایہ نامہ بنایا ہوا ہے نا وہ بھی SHO کے ساتھ شیئر کر دوں گی. اگر آپ اس کے اوپر زیادہ سمجھتے ہیں کہ ایگری کرتے ہیں تو وہ رکھ لیں، ورنہ اگر آپ لوگوں کا اپنا ایک ایسا ہے جس میں سارے لوگ آپس میں خوش ہیں تو ٹھیک ہے. غفور ان 2 جگہوں پہ اپنے جو ہے نا ناکہ بندیاں ضرور کرو. اور یہ جو ہے نا کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے یا یہ جو مس یوز ہو رہا ہے چیزوں کا، لکڑی کا اسمگلنگ ہو رہی ہے، بندی کر کے تو ان چیزوں پہ مجھے اپنا فیڈ بیک دینا کہ کیا چل رہا ہے. دوسرا بیٹ گلی میں بھی یہی ہے. آپ نے نفری بھی ہماری دیکھی ہوگی. ہمارے کتنے لوگ ہیں یہاں پہ؟ ٹوٹل 13 بندے ہیں جو یہاں پہ ہیں. اب بڑے وعدے کر کے میں چلی جاؤں اور کل میں وہ وعدہ پورا نہ کر سکوں تو یہ تو میرے خیال سے وہ عجیب سی بات ہو جاتی ہے. تو میں آپ سے آؤٹ آف دا وے وعدہ کر ہی نہیں سکتی کہ 13 لوگوں کے ساتھ یہ پورا ایریا بھی سنبھالے اور وہاں پہ بھی ایک چوکی بن جائے اور ادھر بھی چوکی بن جائے. لیکن یہ کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اسنیپ چیکنگ، کہ کبھی ادھر چیک کر لو کبھی ادھر چیک کر لو.
تھوڑے لوگ ہیں تو وہ میں ان کو جو ہے نا ذمہ داری لگاؤں گی اور میں پروگرس بھی لوں گی کہ ان جگہوں سے اسمگلنگ کی کتنی چیزیں دیکھیں اور کیا حساب ہے. دوسرا آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہاں پہ رورل ہیلتھ سینٹر ہے, RHC ہے, اور RHC میں پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے. تو میں لازمی یہ بات جو ہے نا ریٹن میں بھی کروں گی جس فورم پہ ضرورت ہوئی, اور مطلب DPO صاحب کے ساتھ بات ویسے بھی ڈسکس بھی کروں گی کہ کیا ہمیں چاہیے کہ RHC میں پوسٹ مارٹم کرنا پڑے تو ہو جائے, بجائے اس کے کہ لوگوں کو غازی جائے جس میں ایک بندہ تکلیف میں ہے, اس کے بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ کرائے کراتا پھرے اور بندے کو لے کے غازی میں لے کے جائے, تو یہ واقعی تکلیف دہ بات ہے. اور RHC ہونے کا یہاں پہ ڈاکٹر اویلیبل ہے RHC میں, پرابلم تو پھر یہاں پہ جو ہے نا ڈاکٹر کے نہ ہونے کا ہے. ٹیسٹ میں اگر PLC کے ممبرز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں تو اس سے اچھی کوئی بات بھی نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس بہت تھوڑے سے ہمارے پولیس کے بندے ہیں, لیکن کوشش کرتے ہوں گے آپ کے ساتھ مدد کرنے کی. آپ ان کی بھی جو ہے نا وہ ریسورسز دیکھیں کہ ان کی کیسے ہیں. اور وہ آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں غفور؟ کوہستان سے. یہ بندہ کوہستان سے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ناڑا مزئی میں آیا ہوا ہے. آپ سوچیں اس نے جب اپنے گھر جانا ہوتا ہوگا تو کتنے گھنٹے کا سفر کر کے جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, تو یہ یہاں کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ آپ لوگوں کی جو ہے نا آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے. ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے, ہاں ہمارے ساتھ پورا بہت زبردست آدمی ہے. وہ مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری طرف سے ایشوز آتے ہیں, لیکن آپ اس بندے کے بھی جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا, جو کہاں سے اٹھ کے آیا ہے, کس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہے. جب PO کے بارے میں اس کو میری طرف سے پریشر ہے, PO پکڑو, ٹھیک ہے, اوپر سے DPO سے آرڈر آ رہا ہے جاؤ اس کو پکڑو, وہ پہاڑ پہ چڑھتا ہے, آگے سے وہ بھاگ جاتا ہے, پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا پتہ نہیں پردہ خراب کر دیا. پردہ نہیں خراب ہوا, اصلی انفارمیشن ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ علاقہ مشکل ہے, وہ کامیاب نہیں ہوا تو وہ جھوٹا پڑ گیا. یہ بات ہے ہمارے یہ والے مسئلے ڈسکس کریں. ہاں مطلب اس کا جو ڈپارٹمنٹل ایشو ہے وہ ہم اپنے طور پہ کریں گے. میرا اس ٹائم مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے مسائل کا کس طرح سے حل کر سکتے ہیں. یہ ہاں یہ ڈاکٹر والی بات جو آپ نے کی ہے نا, یہ میں اس پہ بات کروں گی.